نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 دو حصوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 سے لے کر اختتام سورت تک، اور سورۃ الانفال ابتدا سے لے کر آیت نمبر 40 تک۔ اس پہلے حصے میں 6 باتیں مذکور ہیں۔ 8ویں پارے کے آخر پر حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ اس کا بقیہ حصہ 9ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا۔ ان مختلف انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نافرمان قوموں کے لیے ہمارا یہی دستور رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ کہ ہم نے انہیں طرح طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، پھر تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر کے بھی۔ جب نرمی اور سختی کسی بھی طریقے سے وہ نہیں سمجھتے تو پھر اچانک ہم ان کو عذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کرتے ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً۔ ان واقعات کو بیان کر کے آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ قوم کے انکار اور ان کے تکبر پر غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان 5 انبیاء کے مختصر تذکرے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 174 تک اس کی ابتدا کرتے ہوئے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جن کا انکار تھوڑی بہت سمجھ والا بھی نہیں کر سکتا۔ فرعون اور اس کی قوم قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر ظلم کے نت نئے طریقے آزماتے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہاں آباد ہو گئے، اور دن بدن ان کی نسل میں اضافہ کی وجہ سے ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا۔ مختلف ادوار میں مختلف فرعونوں نے ان پر ظلم و ستم کیا۔ بالآخر جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں فرعون سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو اس نے معجزے کا مطالبہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں سے ڈال کر بغل کے نیچے رکھ کر باہر نکالا تو اس سے ایسا نور نکلا جس سے زمین و آسمان کے درمیان اجالا ہو گیا۔ جب فرعون نے لاٹھی کو اژدہا بنتے دیکھا تو ڈر کے مارے تخت سے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ فرعون نے رعایا کو موسیٰ علیہ السلام سے متنفر کرنے کے لیے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مذہبی طبقے کو ساتھ لینے کے لیے کہا ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ تو جادوگر ہے، اور سرمایہ دار اور صاحب اقتدار طبقے کو کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، کہ یہ تو تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، تم سے حکومت چھیننا چاہتا ہے۔ چنانچہ جادوگروں کو بلایا گیا، انہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ نظر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی جو اژدہا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ایسے ایمان لائے کہ فرعون کے قتل کی دھمکی بھی ان کو اسلام سے نہ پھیر سکی۔
ان جادوگروں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اس کے جواب میں فرعون نے ان جادوگروں سے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو آگے سے جادوگروں نے کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کہ اب جو کچھ بھی ہو جائے ہم اسلام سے نہیں پھر سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا یہ عالم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیا شان ہوگی۔ جب فرعون اور اس کے ساتھی اتنے واضح معجزات دیکھنے کے بعد ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب بھی ان کے اوپر کوئی عذاب آتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر گریہ وزاری کرتے اور عہد کرتے کہ اگر یہ عذاب چلا جائے تو ایمان لے آئیں گے، لیکن عذاب جاتے ہی پرانے کرتوت کرنے لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پہلے طوفان کے ذریعے سے طوفان کا عذاب بھیج کر ان کی کھیتیاں تباہ کر دی، پھر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا جو درختوں کو بھی ختم کر گئیں، پھر چیچڑیوں کا عذاب بھیجا جو غلے کو ختم کر گئی، پھر مینڈک کا عذاب بھیجا، اتنے مینڈک کے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگانے لگتے، پھر نہروں، کنوؤں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرعون کی قوم کو فرعون سمیت غرق کر دیا اور ان کی قوم کو ان سے نجات عطا کر کے آزادی نصیب کی۔ آزادی نصیب ہونے کے بعد دستور زندگی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر تورات عطا فرمائی، لیکن اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہود عجیب قوم تھے، بار بار پھسل جاتے، بچھڑے کو معبود بنا لیا، وعدہ کرتے پھر بلا دیتے، احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے اور احکام الہیہ میں تحریف کرتے، سر جھکا کر چلنے کا حکم ہوا تو اکڑتے ہوئے چلنے لگے، ہفتے والے دن عبادت کے سوا کچھ نہ کرنے کا حکم دیا تو پھر بھی شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور کو اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، مگر پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اسی ضمن میں یہ بھی بتایا کہ صرف ان یہودیوں نے نہیں بلکہ عالم ارواح میں تمام انسانیت سے اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، سب سے وعدہ لیا گیا تھا، لیکن اکثر انسانوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 175 اور 76 میں بلعم بن باعورہ کا قصہ مذکور ہے، جو کہ یہود کا ایک بہت بڑا عالم تھا، مگر دنیا کی لالچ نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور اپنے علم کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دیا۔ اس کے متعلق فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنا شروع اس نے کیے تو اللہ کی قدرت سے وہ کلمات اس قوم کے خلاف نکلے جنہوں نے اسے رشوت دی تھی۔ اللہ نے اس کی زبان نکال کر اسے کتے کی طرح کر دیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تقوی اور خشیت الہی کے بغیر خالی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں۔ اگر بغیر تقوی کے علم میں کوئی شرف یا کمال ہوتا تو اللہ کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں کے جن کے پاس دل تو ہے مگر اس کے ذریعے حق نہیں سمجھتے، آنکھیں تو ہیں مگر اس کے ذریعے حق کو نہیں دیکھتے، کان تو ہیں مگر آیات الہیہ نہیں سنتے، یعنی عقل، دماغ، آنکھیں، کان، دل وغیرہ ان سے حق کو نہیں پہچانتے اور نہ ہی پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک کالانعام
بل ہم اضل۔ اس کے بعد بتایا کہ عالم الغیب، ہر چیز کا علم صرف اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ قیامت کے متعلق بتایا کہ قیامت کا معین علم، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، کہ قیامت کا معین علم صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ اچانک آئے گی۔ نفع اور نقصان کی مالک ذات اور علم غیب رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے متعلق فرمایا کہ آپ یہ فرمائیں ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، کہ میں تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس صورت کے آخر میں آیت نمبر 204 میں قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن کی عظمت شان ہے کہ اس کی تلاوت کے دوران اسے توجہ اور خاموشی کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سنا جائے۔ قرآن پاک کے ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ جب پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے متعلق نازل ہوئی۔ فجر، مغرب اور عشاء کی جماعت میں قرات اونچی ہوتی ہے تو حکم دیا استمعوا لہ، غور سے سنو، اور غور سے تبھی سنا جائے گا جب خاموش ہو۔ لیکن آگے وَأَنصِتُوا کی قید کا اضافہ کیا کہ ظہر اور عصر میں جب امام آہستہ قرات کرتا ہے تو مقتدیوں کو آواز نہیں آتی، لیکن مقتدی کے لیے پھر بھی حکم ہے کہ آواز نہیں بھی آ رہی تو پھر بھی خاموش رہو۔ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، کیونکہ قرات امام کی قرات جو ہے قراءۃ الامام لہ قراءہ، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات شمار ہوتی ہے، اس کی طرف سے قرات ہو جاتی ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ الانفال ابتدا سے لے کر آیت نمبر 40 پر مشتمل ہے۔ اس بارے میں 4 باتیں مذکور ہیں۔ سورۃ الانفال ترتیب کے اعتبار سے 8ویں اور نزول کے اعتبار سے 88 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں، اور یہ مدینہ منورہ میں مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ انفال نفل سے ہے جس کا معنی زائد ہے۔ مال غنیمت کو بھی انفال کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک اضافی نعمت ہے، کیونکہ جہاد کا اصل مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں مال غنیمت کے احکام کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام انفال ہے۔ ماقبل صورت سے ربط اس کا یہ ہے کہ جب عملی زندگی میں آتے ہوئے نظریات کی سرحدیں تو سورہ بقرہ اور آل عمران کے ساتھ عبور کر لی، لیکن جب تمہیں اپنی ملکی سرحدوں کو مضبوط رکھنا پڑے گا تو جہاد کے مسائل کے لیے انفال اور پھر توبہ میں تفصیل کو بیان فرمایا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق مسلمانوں میں باہم اختلاف ہوا تو صحابہ نے آپ علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال کیا، یسألونک عن الانفال، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آپس کے متعلق سوال اختلافات کو چھوڑو اور صلح کرو، اور اس کے متعلق بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو۔ باقی جو مال غنیمت کے متعلق حکم ہے اس کو 10ویں پارے کی ابتدا میں بیان کیا، وہیں پر اس کے حصوں کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد مومنین کی 5 صفات کو بیان فرمایا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن سے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ 3، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ 4، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ 5، سخاوت کرنے والے ہیں۔ اس صورت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس میں 6 بار محبت بھرے انداز میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے،
یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، 5 بار اس پارہ میں اور 1 بار 10ویں پارے میں۔ پہلے 15ویں آیت میں یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب میدان جنگ میں کفار سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ آیت نمبر 27 میں بیان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اور آیت نمبر 29 میں فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ اور آیت نمبر 45 میں فرمایا اے ایمان والو جب کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ چونکہ مال غنیمت کی تقسیم میں اختلاف غزوہ بدر کے بعد ہوا تھا، اس لیے اس مناسبت سے غزوہ بدر کا ذکر کیا اور اس میں اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کا ذکر اور فرشتوں کا قتال کرنے کا طریقہ ذکر فرمایا۔ یہ مقام بدر بن قریش کی طرف منسوب کنویں کے قریب ہے۔ وہاں پر یہ اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی جس میں مادیت اور روحانیت ٹکرائی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔